أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماشاءاللہ کنٹینیوس ریننگ اور مسلسل بارش کے باوجود مومنین کرام کی ایک بڑی تعداد آج کی مجلس میں بھی آ گئی اور جیسا کہ میں پہلی مجلس میں 2 دن پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ امام مظلوم کی عزاداری کا ایک میریکل اور ایک معجزہ کہ سردی ہو گرمی ہو بارش ہو برف ہو -30 -40 ٹیمپریچر میں نے لوگوں دنیا کے کتنے ہی علاقوں اسی انداز سے مجلس میں شریک ہوتے دیکھا ہے کہ جیسے نارمل حالات میں لوگ شریک ہوتے ہیں 3 اور 4 گھنٹے کے ڈرائیو کر کے لوگ مجالس عزا میں جایا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ عزاداری ہے امام مظلوم جس کے لیے مومن ہر شے قربان کر دینے کو تیار اور اس کی اپنی برکتیں اور بینیفٹ اتنے ہیں کہ ہم تو کوئی حق ادا نہیں کرتے اپنے آقا حسین کا جو آقا حسین ہمیں عطا کیا کرتے ہیں اور بہت ہی مختصر ایک بات کی اس لیے عرض کر دوں کہ یسٹرڈے یعنی کل رات شب جمعہ ہونے کی وجہ سے ذرا سا ہم نے اپنے ٹاپک کو چینج کیا تھا اور جو باتیں ہمارے اس ٹاپک میں آگے چل کے آنے والی تھی شب جمعہ کی وجہ سے اس کو میں نے ذرا سا پہلے شروع کر دیا تھا ورنہ ہماری اصل مجلس جو پہلی رات کو ہوئی تھی اب اس کا جو کنٹینیوشن ہے اس کے اندر یہ ایک بات بھی واضح کر دی جائے کہ جیسا کہ میں نے پہلی مجلس کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ عزاداری میں کوئی ایسی تبدیلی لانے کی کوشش نہ کی جائے کوئی ایسے ریفارم نہ کی جائے ہاں جو فعل حرام ہیں جو گناہ ہیں جو کسی وجہ سے غیر شرعی باتیں کہیں کہیں آ گئی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے جس سے عزاداری کو نقصان نہ پہنچے یقیناً بعض جگہوں پہ عزاداری کے اندر خواتین کی بے حجابی آ جاتی ہے بعض جگہوں پر عزاداری کے اندر کہیں کہیں کوئی آدمی نماز بھی قضا کر دیتا کئی جگہوں پر عزاداری میں میوزک یا سانگز کا ردھم شامل ہو گیا تو وہ جو پہلے حرام ہے وہ ایک الگ بات لیکن حرام چیزوں کو چھوڑ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عزاداری کے حوالے سے اس قسم کے ریفارم کریں یا چینج کریں یا امینڈمنٹ کریں کہ جو ہمارے بزرگوں نے جنریشن سے عزاداری ہم کو دیے وہ ختم ہو جائے جیسے نماز 1400 سال سے ایک ہی اس کا طریقہ چلا رہا اور آج کسی ینگسٹر کو یا یوتھ کو یا نیو ریسرچ اسکالر کو یہ پرمیشن نہیں کہ وہ یہ کہے کہ 1400 سال سے جو نماز چلی آ رہی ہے 21st سینچری
اس کے ریکوائرمنٹس الگ ہیں، اس کا ایٹماسفیئر الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کے اندر تھوڑی سی چینج لانا چاہیے۔ فجر کی نماز سمر کے اندر بہت ہی آکورڈ ٹائم پر ہوتی، اس لیے ہمیں اس نماز کے ٹائمنگ کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج کل کے اعتبار سے اسپیشلی مثلا انگلینڈ کے اندر نماز کے ٹائمنگ کیا ہونے چاہیے۔ ایسے کسی ریسرچ اسکالر کی ہم کو ضرورت نہیں۔ اور کربلا ایسے ہی لوگوں کے خلاف ایک کنٹینیوس جہاد ہے جو اس وقت سے شروع ہوا اور ظہور امام تک چلتا رہے گا۔ تو عزاداری کے انسٹیٹیوشن کو اسی طرح سے رکھیے۔ اور اس میں ایک بات میں اور بتا دوں کہ آج کی دنیا جس میں مومنین کرام بھی شامل، پیسے کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ پیسے کی محبت ہے جو بھائی اور بھائی کے بیچ میں، باپ اور اولاد کے بیچ میں، شوہر اور بیوی کے بیچ میں کتنے ہی جھگڑے پیدا کر رہی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس دنیا کو میرے مولا نے 3 طلاقیں دے دی، ان کا چاہنے والا اسی دنیا سے شادی کرنے کے لیے کتنا بے چین و بے قرار۔ مولا نے جسے حقارت کے ساتھ ٹھکرایا تھا اور کہا تھا میں نے 3 طلاق دی، معاویہ کا ماننے والا اس دنیا کے پیچھے پڑے تو سمجھ میں آتا، علی والا اس دنیا سے اتنی محبت کرنے لگا۔ یہ بات آگے چل کر پوری مجلس میں آئے گی، آج اس کا ٹائم نہیں ہے، آج صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کی محبت، پیسے کی محبت اتنا زیادہ دلوں میں بڑھ گئی کہ جس کی وجہ سے اب ریلیجن بھی افیکٹڈ ہونے لگا۔ عزاداری ہر سال یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس میں بڑا خرچہ کیا جاتا ہے، یہ ویسٹیج ہے پیسے۔ اور میں نے ایک مرتبہ چیک کیا کہ اس قسم کے جو اعتراض کرتے ہیں یا جن کو عزاداری پہ آبجیکشن ہے وہ ہیں کون لوگ؟ تو 99.99% وہ لوگ ملے جنہوں نے ایک پینی آج تک عزاداری کے لیے رہی۔ جو دے رہا ہے اس کو کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس یقین کے ساتھ دے رہا ہے کہ میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو خوش کر رہا ہوں، اور پھر اللہ اس کو اتنے بینیفٹ اس کی زندگی میں دے رہا۔ وہ تو سوچتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن جو ایک پینی خرچ کرنے کو تیار نہیں، وہ تڑپا جا رہا ہے کہ عزاداری پہ اتنا خرچہ کیوں ہوتا۔ تو خیر اس کی تفصیل تو چھوڑ دیجیے، لیکن 2 ایسے خرچے ہیں جو میں نے خود پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے اور اپنے جاننے والوں کے ایکسپیرینس کو جمع کیا۔ 2 ایسے خرچے کہ جس نے ان 2 جگہوں پہ خرچ کیا، اس دنیا میں بھی اسے اتنا ملا ہے، اتنا ملا ہے، اتنا ملا کہ وہ خود وہ آدمی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کی اتنی برکتیں اس کو ملے۔ اور خالی اسی کو نہیں ملا، اس کی اولاد کو بھی ملا۔ ایک، جب کوئی حق فاطمہ یعنی خمس کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ دیکھیں کنڈیشن سن لیجیے گا، میں نے یہ نہیں کہا خمس دے، خمس کو دے، لیکن جو خمس کے پیمنٹ کا اسلام نے طریقہ بتایا اس کے مطابق دے۔ پہلے لوگ خمس نہیں دیتے یا کم دیتے، آج کل لوگ خمس زیادہ دینے لگے، لیکن اگر خمس کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو وہ خمس دینا بالکل بیکار ہو جاتا۔ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، یہ انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن ذرا سی ڈیٹیل میں آئے گی، لیکن چھوٹی سی بات۔ مثلا خمس ہماری اور آپ کی رقم نہیں ہے، قرضہ ہے جو ہمیں واپس ری پیمنٹ کرنا، اور جس کا یہ قرضہ ہے جب ہم اس کو دیں گے تو ہمیں نہ تو اس سے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے لے کر آؤ، نہ ہی اس سے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ یہ پیسہ کہاں پہ جا رہا۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کا آپ کو معلوم کہ بہت ہی سخت قسم کی ایڈوائز ہے، بلکہ فتوے کے برابر، کہ جب بھی آپ کسی کو خمس دیں گے، جب تک کہ میری اوریجنل ریسپٹ وہ آپ کو نہیں دے گا وہ خمس نہیں۔ اور ایسے کسی آدمی کو، کسی عالم کو، کسی ریپریزنٹیٹیو کو، کسی آرگنائزیشن کو آپ خمس نہیں دے سکتے جو اپنی رسید آپ کو دے دے اور کہے کہ اٹس انف۔ وہ ٹائم پیریڈ لے سکتا ہے کہ ہاں نجف یا قم میں آیت اللہ سیستانی کے آفس سے رسید آنے میں ٹائم لگے گا، لیکن جب تک کہ اوریجنل وہ رسید نہیں دے گا وہ خمس آپ کا ایکسپٹڈ نہیں۔ اب کتنے ہی لوگ ایسے کہ ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کا خمس جہاں جا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط۔
کسی نے آ کر کہا کہ ہم خمس لے سکتے ہیں، آنکھ بند کر کے دے دیا. یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن ایک جملہ صرف اس لیے آ گیا کہ یہ غلطی آج کل ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ. اور دوسرا خرچہ، خمس آج کا ٹاپک نہیں، لیکن دو خرچے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں بھی دیکھے اپنے دوستوں کی. ایک خمس ملتا ہے اور ریٹرن میں اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے کہ آدمی نے پہلے سوچا بھی نہیں ہو. اور دوسرا عزاداری اور امام مظلوم کے نام پہ جو خرچہ کیا جاتا، اسی دنیا میں اتنا ریٹرن ہے، آخرت کی تو بات ہی آپ چھوڑو. تو کبھی اس کے حوالے سے آج کی اس مادی دنیا میں جہاں ہر چیز ڈالر اور پاؤنڈ بن کے رہ گئی، وہاں پر بیٹے کا رشتہ بھی اگر تولا جاتا ہے تو اسی پاؤنڈ اور ڈالر کے اوپر تولا جاتا. شوہر اور بیوی کی محبتیں بھی آج کل اگر ہیں تو اسی حوالے سے اس کو میجر کیا جاتا. اس میں شیطان یہ خیال بہت پیدا کر سکتا. یہ تو خیر عزاداری پہ خرچے کے حوالے سے میں نے بات کی، لیکن اصل چیز کہ کوئی ایسا ہمارا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جو عزاداری کو کمزور کرنے کا سبب بنے. یاد رکھیے، عزاداری کمزور ہوگی نہیں، اس کا پروٹیکٹر امام زمانہ اس دنیا میں موجود ہے، لیکن ہم اپنا اس دنیا اور آخرت کا جو لاس کر لیں گے اس کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی. اور یہی عزاداری ہے امام مظلوم. ہم سے ایک سوال یہ بھی کرتی کہ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی، جس سیکریفائس کو آج ہم 14 سینچری کے بعد بھی اسی انداز سے منا رہے ہیں، تو آخر اس کا پرپس کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، حسین کا مشن کیا تھا؟ اور کیا حسین کا یہ مشن خالی 61 ہجرہ کے لیے تھا کہ آج بھی چل رہا؟ کل رات شب جمعہ کی مجلس کچھ موت کا تذکرہ ہوا، لیکن اصل بات موت نہیں، اصل بات اسلام کا ایک پیغام، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ہمیشہ ٹرسٹ کرنا. دیکھیں یزید بار بار کیا جملہ کہتا، وہ حسین کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کہہ رہا. یزید کا کوئی ایسا آپ مجھے اسٹیٹمنٹ دکھا دیجئے، سرمن دکھا دیجئے جس میں اس نے حسین کے اوپر کوئی اعتراض کیا. یزید ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے یا قرآن پر یا رسول پر. لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل. آئیے اوپنلی کہتا ہے دربار میں بیٹھ کر. ایک جملہ میں آج ایسا کہہ رہا ہوں جس کی ڈیٹیل کل اور پرسوں آئی، لیکن جملہ آج سن لیجئے، اس کی ڈیٹیل آئی. خیر یزید جو کہہ رہا وہ کہہ رہا یہ والا جملہ. یزید پر ہم کو اتنی حیرت نہیں ہے، وہ تو ہے یزید. حیرت ان دربار والوں پہ ہے جو یہ ساری باتیں سن کر بھی اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں سن کر بھی اسے رسول اللہ کا سکسیسر سمجھ رہے ہیں. جیسے جس آدمی نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی، اس نے جو کیا سو کیا، اس پر حیرت نہیں، اور نماز پڑھنے والوں پہ حیرت ہے جنہوں نے آرام سے نماز پڑھ لی. شراب کے نشے میں ڈرنک ہو کر فجر کی نماز جس نے 2 کی 4 رکعت پڑھا دی، وہ شرابی پہ حیرت نہیں ہے جنہوں نے نماز پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد یہ کامنٹ پاس کیا کہ جتنا مزہ آج کی نماز میں آیا اتنا آج تک نہیں آیا. یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہر کمیونٹی کی ہوتی ہے نا، خاموش بیٹھنے والی، جو ہوتا رہے صحیح ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، غلط ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. ہر کمیونٹی کا اصل پرابلم یہ ہے. غلط لیڈرشپ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جتنے غلط فالوور پرابلم. اس کی مزید ڈیٹیل بعد میں آئے گی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری تقریر کا جو ایک سیکوینس ہے وہ ٹوٹ جائے. یزید بھرے دربار میں کہہ رہا لعبت بنی ہاشم بالملک. ارے یہ بنی ہاشم، یہ جو کہا کہ یہ رسول ہے اور پروفٹ خود کا کلیم کیا، یہ خالی ان کو چیئر چاہیے تھی، یہ خالی ان کو اقتدار چاہیے تھا، یہ خالی ان کو ملک چاہیے. فلا وحی جاء ولا ملک نزل. نہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی انجل یا فرشتہ نازل ہوا. اس نے حسین کا کیا تھا؟ یہ سیدھا سیدھا رسالت کے اوپر اعتراض ہو رہا. اور حسین کربلا کے میدان میں جگہ جگہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک یزید کا کیریکٹر کہ جہاں محمد کی اس سچائی پر یزید اوپنلی کرٹیسائز کر رہا،
جسے مکے کے کافروں نے بھی مانا، اور ایک حسین تھے جو جگہ جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا سے کیے ہوئے کمٹمنٹ اور پرومس کے لیے یہاں پہ آیا اور اپنی جان دے رہا ہوں۔ اتنا ٹرسٹ ہے حسین کو اپنے نانا پر کہ اس کے لیے اپنے 18 سال کے اکبر کو بھی قربان کر رہے، 6 مہینے کے اصغر کو بھی قربان کر رہے۔ یہ میدان کربلا میں ہمارے سامنے بالکل ڈیفرنٹ 2 قسم کے کیریکٹر آ رہے ہیں جس کا تعلق رسول کی پروفٹ ہوڈ کے حوالے سے، اور یہیں پہ میں سورہ احزاب کی اس آیت کو آج کی مجلس کا ٹاپک بنا رہا ہوں، جو مومن کو اتنی یاد ہے، اتنی یاد ہے، اتنی یاد ہے کہ آیت ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور مومن اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی آیت ہر مومن کو اتنی یاد ہے کہ ابھی کسی نے یہ آیت اسٹارٹ کی اور آپ تیار ہو گئے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ آئے گا تو آپ کو درود بھیجنا ہے۔ لیکن ہاؤ انٹرسٹنگ یا سرپرائزنگ کہ ایک آیت، 2 چیزیں اس آیت میں آئی ہیں، 2 آرڈرز اللہ نے اس آیت میں دیے۔ ایک آرڈر تو ہر مومن کو اتنا یاد ہے کہ گویا اس کے جینز کے اندر ہے، ادھر آیت شروع ہوئی، اس نے پہلے آرڈر پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اسی آیت میں دوسرا آرڈر اس کے بالکل ساتھ آ رہا، اس کے بارے میں عمل کرنا تو چھوڑو، 90% مومن سوچتے بھی نہیں ہے کہ قرآن نے یہ دوسرا آرڈر کیا دیا۔ دیکھیے آیت کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان لانے والوں اس رسول پہ درود بھیجو۔ ہر مومن درود بھیجتا ہے، لیکن آیت یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، آگے صلو علیہ وسلموا تسلیما اسی آیت میں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ 2 ڈیفرنٹ جگہ پر ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ آیت کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسرا آرڈر آیا ہو، ایک ہی آیت میں 2 آرڈر آئے ہیں۔ ایک ہر ایک کو اتنا میمورائز ہے کہ جیسے ہی آیت شروع ہوگی آپ اللہم صلی علی محمد کہنا شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا آرڈر ہے سلموا تسلیما، اس پر عمل کرنا تو چھوڑیے، 90% مومنوں کو نہیں پتا کہ قرآن یہ کہہ کیا رہا۔ آئیے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا، اور برادر جعفر لادق نے ہمارے 3-4 بڑے بڑے علماء کا جو ایک ریفرنس دیا، اسی جملے کو میں دہراتا ہوں، بلکہ بعض علماء نے تو کہا یہ حدیث امام، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے ایک حصے کی تفسیر دوسرا حصہ کرتا۔ قرآن کی تفسیر قرآن ہی میں آپ کو مل جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آج کل یہ جو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، اس نے بہت ساری خرابیاں بھی پیدا کر دی۔ قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی ایک اسپرٹ جو ہماری قوم میں پیدا ہوئی، اس نے کچھ خرابیاں بھی پیدا کر دی، اور وہ یہ کہ قرآن کی ایک آیت آپ کو کوٹ کر کے دکھا دی جائے کہ اللہ یہ کہہ رہا، آپ نے اچھی طرح چیک کیا، ہاں قرآن میں لکھا، گھر میں جا کے قرآن آپ نے کھولا کہ ہاں قرآن میں یہ لکھا، آپ نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا کہ ہاں قرآن یہی کہہ رہا، اور پتا چلا کہ عالم نے ممبر میں کچھ اور کہہ دی، پتا چلا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کچھ اور آپ کو نظر آ گئے، پتا چلا کہ مرحوم آغا خوئی کا نظریہ کچھ اور تھا، پتا چلا کہ رہبر انقلاب اسلام ولی امر مسلمین آیت اللہ خامنائی کچھ اور فرماتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں گے میں اپنی آنکھوں سے قرآن میں دیکھ کے آ رہا ہوں، میں نے خود قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہی۔ بہت ہی چھوٹی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے خود معلوم کہ یہ ایگزامپل پوری کریکٹ ایگزامپل نہیں، لیکن ٹائم کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر میں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں چلا گیا تو آج کی بات رہ جائے گی، ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی ایک خاص وجہ سے، لیکن آج ایک چھوٹی سی ایگزامپل۔ قرآن کہتا ہے کہ سود یا انٹرسٹ یا ربا حرام، لیکن اگر آپ کو مراجع کے فتوے میں نظر آ گئے کہ جی آپ کافر سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں یا ربا لے سکتے ہیں، تو آپ نے خالی ٹرانسلیشن قرآن کا دیکھا ہے، یہ فتویٰ اس ٹرانسلیشن سے قرآن کی آیت سے آپ کو کنٹراڈکٹ کرتا نظر آئے گا، اور آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہم عالم کو مانیں کہ اللہ کے کلام قرآن کو مانیں؟ قرآن صحیح ہے، یہ سارے علماء غلط۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ 2 سال پہلے جب میں نے لیسٹر میں اشرح زینبیہ پڑھا تھا، وہاں بھی ایک تقریر اسی عنوان سے تھی کہ آج کل ہماری مرجعیت کو ٹارگٹ بنایا ہے ساری دنیا نے مل کر۔ اس کا ریزن کیا ہے؟
کچھ اس دفعہ آیا، کچھ ابھی آئے گا، ابھی تو جسٹ اسٹارٹنگ ہے ہمارے اشرے. مگر اس قسم کی ایگزامپل اینٹی مرجعیت لابی کو بہت ہی فائدہ پہنچاتی ہے. وہ ہمارے ینگسٹر کو، یوتھ کو بٹھا کے کہے کہ قرآن یہ کہہ رہا اور آیت اللہ سیستانی یہ کہہ رہے. قرآن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آیت اللہ سیستانی زیادہ امپورٹنٹ؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری ایک بچی ہماری ہے، مومن گھر میں پیدا ہوئی ہے، کوئی کافر نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے a crazy old man sitting in the Najaf is spoiled our Eid. مومن کی بچی کہہ رہی ہے، مومن کی بیٹی کہہ رہی ہے. وہ دشمنان اسلام نہیں کہہ رہے، وہ تو بلکہ پریس کرتے ہیں کہ کتنا گریٹ ہے وہ مرجع، اتنا سمپل نجف کے چھوٹے سے مکان میں بیٹھا ہوا اور ساری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھا ہوا. اور ہماری اپنی کمیونٹی کی بچی یہ کہہ رہی، نعوذ باللہ، اس کو ریپیٹ کرنا بھی توہین ہے. کریزی اولڈ مین سٹنگ ان دا نجف. وہ اینٹی مرجعیت لابی. کچھ ایگزامپل اس نے اٹھا لی ہے اور وہ رکھ دیتا ہے ان بچوں کے ساتھ. آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے بچے نے آج کیا ای میل پڑھی. آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے یوتھ نے آج کون سی ویب سائٹ کو وزٹ کیا اور اس کے اوپر کیا زہر بھرا ہوا. یہ ساری چیزیں اپنے وقت پر آئیں گی. صرف ایک بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اگر قرآن ایک بات کہہ رہا اور مرجع دوسری بات کہہ رہا، جب مرجع تک کو ہم چھوڑ دیں گے تو اگر مجھے ایسا اسٹوڈنٹ ممبر پہ کوئی ایسی بات کہے جو آپ کو قرآن کے کنٹراڈکٹ کرتے نظر آ، مگر سوال یہ کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی ایک آیت کی ایکسپلینیشن آگے چل کے دوسری آیت میں آئی ہے، جب تک کہ قرآن کی تمام آیتیں 6666 فیمس ہے کہ قرآن میں اتنی آیت ہے. ویسے ایکچوئل 6328 آیت ہے. جب تک کہ یہ ساری آیتیں آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے کہ کس نے کیا فتویٰ دیا، وہ صحیح ہے کہ غلط. لیکن آپ خود ہی سوچیے کہ ایک آیت آپ کے سامنے قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور قرآن کہہ رہا لا ریب فیہ، میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے ڈاؤٹ آئے گا؟ نہیں، پہلے پورا قرآن آپ پڑھیں، پورا قرآن آپ کی میموری میں ہو. جب کوئی ایک آیت آئے تو اس سے ریلیٹڈ ساری آیتیں آپ کے پاس ہو، پھر جا کر آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار. لیکن یہ بیچ میں بات اس لیے آ گئی کہ آج کل مرجعیت کے خلاف یہ بات بہت زیادہ استعمال ہو رہی، اور اسی میں کبھی یہ بات بھی کہہ دی جاتی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے مراجع اس کے اگینسٹ ہیں، اور جو قرآن نہیں کہہ رہا ہے مرجع اس کو ہم پر امپوز کر رہا ہے. یہ کب کہا جاتا جب داڑھی کا مسئلہ آ جاتا. آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو چہرے کے تھوڑے سے بال ہیں، آخر اتنے کیا انسان کو محبت ہے اس کو شیو کرنے سے کہ اس کی خاطر قرآن سے لڑے، حدیث سے لڑے، رسول سے لڑے، سارے مراجع کے فتوے سے لڑے، یہ چند بال رکھنے کو تیار ہے. جتنا آرگومنٹ ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں تو کہیں نہیں. اور پھر ایک جملہ آج کل لوگوں نے آیت اللہ سیستانی کی بک پڑھ کے اور یوز کرنا شروع کر دیا. لیکن وہ آج کی تقریر نہیں ہے، وہ کل اور پرسوں کا ٹاپک بنے گا جب میں کربلا آقا حسین کے وصیت نامے کی مدد سے مشن آف کربلا سمجھاؤں گا. آج یہ اتنی بات صرف اس لیے آ گئی کہ قرآن ہی ایکسپلین کرتا ہے اپنی آیتوں کو. آیت درود کے اندر یہ آیت سورہ احزاب کی. سورہ احزاب ایک اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے ان دا کانٹیکس آف عاشورہ. دیکھیں عاشورے کے کانٹیکس میں موسٹ امپورٹنٹ سورہ احزاب، اور اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، صرف اتنی سی بات کہ ایک ویک کے بعد جب آپ اعمال عاشورہ کریں، اعمال عاشورہ کی نماز میں سورہ احزاب پڑھنے کا حکم آیا ہے. ریکمینڈڈ سورہ ہے کہ نماز کے عاشورے کی نماز میں، اعمال عاشورہ کی نماز میں سورہ احزاب پڑھو. اسلام کا کوئی حکم وداؤٹ لاجک نہیں ہوتا. جیسے شب قدر میں آپ سنتے ہیں کہ قرآن نے اگر سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کا آرڈر دیا تو کوئی تعلق ہے اس کا شب قدر. اسی طرح اگر عاشورے کے دن قرآن نے اسلام نے سورہ احزاب کا آرڈر دیا تو بہت امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ احزاب. اور اسی کی یہ آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ صلو علیہ پہ آپ عمل کرتے درود بھیج کر. سلم و تسلیمہ آپ کی لائف میں کہاں؟
جبکہ یہ آیت اتنا زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمیشہ آپ آدھی آیت پہ رک جاتے ہیں، آیت کو کمپلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ سلم و تسلیمہ کیا؟ وہ یزید کا کہنا کہ محمد نے خالی چیئر اور تخت حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا، اور یہ حسین کا کہنا کہ میرا نانا سچا تھا، اس کے نام پر میں اپنی اولاد بھی قربان کر دوں۔ اور یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ حسین کا بتایا ہوا رول، مباہلہ۔ جہاں تک میری نالج ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن لیسٹر کا یہ نیا امام بارگاہ لاسٹ ایئر 14 جنوری کو اس کی اوپننگ ہوئی، جو عید مباہلہ تھی۔ 14 جنوری عید مباہلہ۔ ابھی برادر جعفر لاڈک نے ایک اور حوالے سے مباہلہ کا ایک ریفرنس دیا۔ مباہلہ، عیسائی آئے تھے، کرسچن آئے تھے نجران سے، رسول سے آرگومنٹ کر رہے تھے کہ کرسچینٹی صحیح ہے کہ اسلام صحیح ہے، اور اس کے اندر بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ رسول کہتے تم عیسیٰ کو آخر خدا کیوں کہتے؟ 3 in 1، وہ ہولی ٹرینٹی کا عقیدہ، عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو ان کی ایک ہی دلیل کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ اتنا بڑا میریکل ہے کہ صرف اللہ کا بیٹا ہی ایسا ہو سکتا۔ اب دیکھیں آج تو بہت ہی ایزی ہو گیا، آج کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنس نے بتا دیا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ آدمی سنگل پیرنٹ ہو، بایولوجیکلی بھی۔ ایک تو سوشلی آج کل بہت سے سنگل پیرنٹ ہیں، باپ ہے تو ماں کا پتہ نہیں، ماں ہے تو باپ کا پتہ نہیں، لیکن پتہ نہیں ہے ضرور۔ لیکن بیالوجی اور ترقی کر رہے ہیں، بغیر باپ کے بھی واقعاً ایک بیٹا پیدا ہو سکتا، بغیر ماں کے بھی پیدا ہو سکتا، بغیر باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہو سکتا، جو اسلام میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کلوننگ کا مسئلہ۔ لیکن بات یہ تھی کہ 1400 سال پہلے ان کے بعد یہ عیسیٰ کے خدا ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ تو وہ جو آیت برادر جعفر لاڈک نے کوٹ کی کسی اور کانٹیکس میں، وہ اصل میں عیسائیوں کے اس آرگومنٹ کے جواب میں آئی تھی کہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا باپ نہیں ہے تو اللہ ہی باپ ہوگا۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی۔ اگر عیسیٰ بغیر باپ کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہو گئے تو آدم کو کیا کہو گے؟ تو اس کے تو باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، وہ تو عیسیٰ سے ڈبل افضل ہو گیا۔ لیکن پھر بھی کرسچن نے سنا اور نہیں مانا۔ اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، خصوصاً خوجہ اسناشری کمیونٹی کے۔ وہ کیا امپورٹنٹ بات کہ اہل بیت کا اسٹیٹس بھی سمجھنا۔ پائٹی اور تقوی اپنی جگہ ہے، لیکن پہلے صحیح عقیدہ تھا۔ اہل بیت سے محبت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیجئے کہ اہل بیت سے محبت کون نہیں کرتا ہے سوائے خارجیوں؟ ہر مسلمان کہتا ہے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ان کے اسٹیٹس کو سمجھ کے محبت کرتا۔ مباہلے کے لیے صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ وہ یہ کہ کرسچن رسول سے آرگومنٹ کر رہے ہیں، پیغمبر ان کو جواب دے رہے ہیں۔ آج ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی یوتھ یا کوئی ینگسٹر آتا ہے، ہم سے بات کرتا ہم اس کو کنونس نہیں کر پاتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی نالج بہت کم ہے، یہ یوتھ بہت زیادہ آج کل نالجیبل ہے، آپ ان کو کنونس نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ سے زیادہ نالج تو کسی کی نہیں۔ عیسائیوں کو کنونس نہ کر سکے رسول، خالی رسول ہی نہیں، اللہ بھی بیچ میں انٹر ہو گئے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی، قرآن کی آیتیں سن کے بھی عیسائی کنونس نہ ہو۔ لیکن جب مباہلے کے میدان میں 24 ذی الحجہ کو، آج بھی مدینے میں مباہلے کا میدان موجود، جب کبھی حج اور عمرے پہ جائیے تو مباہلے کی زیارت ضرور کیجیے، اس لیے کہ وہاں کی دعا اتنے جلدی ایکسپٹ ہوتی ہے کہ وہابیوں تک نے وہاں کی مسجد کا نام رکھا ہے مسجد الاجابہ، جہاں کی دعا فوراً قبول۔ جائیے اور جا کے اس کی زیارت ضرور کیجیے، اس کو مس نہ کیجیے، اور بہت دور بھی نہیں ہے، مسجد النبوی کے بالکل سامنے، ود ان واکنگ ڈسٹینس۔ بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ مباہلے کے میدان میں جب اہل بیت گئے تو وہ کرسچن جو رسول اللہ سے کنونس نہیں ہو رہے، جو قرآن سے کنونس نہیں ہو رہے، جو اللہ کے کلام سے کنونس نہیں ہو رہے، اہل بیت کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا
اور فوراً کنوینس ہو کر اپنی شکست تسلیم کر لی, سرنڈر کر دی. اب ذرا سوچیے کہ قرآن ہے, رسول پڑھ کے سنا رہے ہیں. دیکھیے قرآن سے زیادہ کمپلیٹ کوئی نالج نہیں, رسول سے زیادہ قرآن کا بہترین کوئی ریسائٹر نہیں ہے. بیسٹ ریسائٹر ہے اور بیسٹ بک ہے. رسول سناتے رہے, اور ایک دن نہیں, ایٹ لیسٹ 26 days. لیکن کرسچن جو تھے وہ کنوینس نہیں ہو رہے. اہل بیت کو دیکھا فوراً کنوینس ہو گئے. تو کیا یہ میسج ہمیں نہیں ملا کہ رسول اللہ کے لیے بھی اونلی قرآن انف نہ ہوا؟ اہل بیت کو لے کر آئے تب قرآن کام آیا. تو امت کیسے کہہ سکتی ہے کہ خالی قرآن ہمارے لیے کافی, ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں؟ قرآن بغیر اہل بیت کے اٹس ناٹ انف. اور چونکہ داڑھی کہاں ہے قرآن میں, اس کا جواب ہی یہ ہے کہ قرآن وداؤٹ اہل بیت انکمپلیٹ ہے. اہل بیت کا کلام بھی دیکھنا پڑے گا جو بات کا ٹاپک بنے گا, لیکن آج ہی میں نے اس کا ایک پوائنٹ آپ کو دے دیا, غور کیجئے گا. لیکن ایک بات اور سنی جو اصل جس کی وجہ سے ہی مباہلے کی بات آئی ہے, میں ٹاپک سے ہٹا نہیں, وہ بات ہی آئی کہ مباہلہ یہ طے ہو گیا. مباہلے کے معنی فیس ٹو فیس کھڑے ہونا اور دعا کرنا اللہ سے کہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آ جائے. یہ اسلام میں ایک طریقہ ہے کبھی حق اور باطل, رائٹ اور رانگ کے ڈیسیژن. اب وہ ڈیٹیل چھوڑیے. کرسچن جس رات کو مباہلہ ہوا, یعنی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کل مباہلہ ہو, رسول تو آئے اپنی بیٹی کے گھر میں, چادر کسا کو اوڑھا اور حدیث کسا اس رات کو نازل ہوئی, اور ادھر کرسچن نے اپنی میٹنگ کی مدینے کے اندر, اور اس میٹنگ میں انہوں نے ایک بہت ہی کامن سینس کی بات کو سامنے رکھ کر ایک ڈیسیژن لی. کامن سینس کی بات یہ تھی کہ کل ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ اپنے ساتھ کس کو لے کر مباہلے کے میدان میں آ رہے ہیں. اگر اپنے کمپینین اصحاب کو لے کر آئے تو ہم بھی میدان میں آئیں گے, فیس ٹو فیس کھڑے ہوں گے اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آئے. لعنت مینس عذاب آئے. اور اگر رسول اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے تو پھر ہم میدان میں نہیں آئیں گے اور مباہلہ نہیں کریں گے. اور ریزن اس کا کیا دے رہے ہیں, یہ کرسچن 1400 سال پہلے کے, لیکن بات کامن سینس کی وہ یہ کہ اگر رسول اللہ کو اپنے سچائی پر 1% بھی ڈاؤٹ ہوگا تو اپنے دوستوں کو تو رسک میں لا سکتے ہیں, اولاد کو رسک میں لے کے نہیں آئیں گے. اگر اولاد کو لے کے آئے دیٹ مینس اس رسول کو 100% اپنی سچائی پہ یقین ہے. ہم کل یہ دیکھیں گے کہ رسول دوستوں کو لا رہے ہیں کہ جگر کے ٹکڑے کو لا رہے ہیں. اور جب یہ دیکھا کہ رسول اولاد کو لائے تو اسی وقت سرنڈر کر لیا کہ اولاد کو لانا دیٹ مینس رسول کو اپنی سچائی پہ یقین ہے, ورنہ آدمی خطرے میں یا ڈینجر کی جگہ پہ اولاد کو نہیں لے جا سکتا. یہی رول کربلا میں آ گیا. حسین کو اگر 1% بھی اپنے نانا کی سچائی میں شک ہوتا تو خالی اصحاب کو لے کے آتا, اولاد کو مدینے میں چھوڑ کے جاتا. اور لوگ ایڈوائز بھی کر رہے تھے. دیکھیں ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ حسین خود روک دیتے, نہیں حسین کے پاس ایکسکیوز بھی تھا کہ بھائی میرے خاندان کے بزرگ کہہ رہے ہیں حسین تم جاؤ, بیویوں کو لے کے نہ جاؤ, بچوں کو لے کے نہ جاؤ. خاندان کے بوڑھوں نے کہا, مدینے کے دوستوں نے کہا, راستے میں ملنے والے ہر آدمی نے یہ ایڈوائز کی. حسین کہہ بھی سکتے تھے کہ اتنے سارے لوگ مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں, ان کا نام بھی سن لیجئے پریشر ڈالنے والوں کا. اس میں عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں, حسین کے بہت ہی قریبی صحابی اور فرسٹ کزن. اس میں ام سلمہ بھی آتی ہیں, رسول خدا کی وڈو. اس میں ام البنین بھی آتی ہیں, جناب عباس کی مادر گرامی. اس میں ام ہانی بھی آتی ہیں, مولا علی کی بڑی بہن, حسین کی پھوپھی. حسین ان کا نام لے سکتے تھے کہ بھئی خاندان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو لے کے نہ جاؤ, مگر اتنا حسین کو اپنے نانا کی سچائی پہ یقین ہے. ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے, میرا نانا جھوٹ نہیں بول رہا تھا جب وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا تھا کہ میں اپنے نانا کی سچائی کے لیے اپنے اکبر و اصغر تو صحیح, اپنی زینب اور اپنی سکینہ کو بھی لے کے میدان میں آؤں گا. یہ دو کیمپ بنے ہمارے سامنے. ایک یزید والا کیمپ جو رسول پہ اتنا ڈاؤٹ فل ہے, اور ایک حسین اور حسین کی اولاد. اور یہی قرآن
یہی قرآن سلمو تسلیمہ کی ایکسپلینیشن کر رہا. صلو علیہ پہ آپ نے ساری زندگی عمل کیا. آج سلمو تسلیمہ کو سمجھیے کربلا کے کانٹیکس میں. سورہ احزاب میں ہمیں آرڈر ملا, سورہ احزاب میں ہمیں آرڈر ملا سلمو تسلیمہ, اور سورہ نساء نے یہ بتایا کہ سلمو تسلیمہ کہتے کسے ہیں. واٹ از دا میننگ آف سلمو تسلیمہ؟ سورہ نساء. اور سورہ نساء کی یہ وہ آیت جو وفات رسول خدا کے دن آپ رسول خدا کی ایک زیارت پڑھتے ہیں 28 صفر کو, اور جب آپ حج یا عمرے کے لیے مدینے جاتے ہیں زیارت رسول کے لیے, تو رسول اللہ کی زری کے سامنے بھی یہی زیارت پڑھتے ہیں. اس زیارت کے اینڈ میں قرآن کی آیت آئی, وہ آیت نمبر 64 ہے سورہ نساء. وہ آیت اٹسیلف بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں وہابیوں کے سب سے بڑے آبجیکشن کا جواب. وہابی کہتے رسول مر گئے, اب ہمارا ان کا کیا ریلیشن, وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 64 بتا رہی کہ رسول کا بینیفٹ کیا کیا ملتا ہے, لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, اس کو فی الحال چھوڑ رہا ہوں. آیت نمبر 64 زیارت رسول خدا کا اینڈ ہوتا اس آیت پر. نارملی زیارت ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول خدا کی زیارت ختم ہوتی ہے قرآن کی آیت پر, اور اس کے فوراً بعد آیت 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وہی لفظ آ گیا جو قرآن نے سورہ احزاب میں ہم کو آرڈر دیا. سورہ نساء نے اس کو ایکسپلین کیا. کیا ترجمہ ہے؟ صرف آیت کا ترجمہ سن لیجئے, اٹس سیلف اے کمپلیٹ میسج. یہ آیت خود ایکسپلین کر رہی ہے کہ واٹس آور ڈیوٹیز ٹوارڈ رسول. کربلا کا میدان اسی آیت کی ایک تصویر بن گئے. فلا وربک, آیت کا ترجمہ ہے تیرے رب کی قسم. قرآن قسم کھا رہا. لا یؤمنون, کوئی آدمی مومن نہیں. وہ کہتا رہے کہ میں اثنا عشری شیعہ ہوں, وہ کہتا رہے کہ میں مومن ہوں. قرآن کہہ رہا ہے لا یؤمنون. دیکھیں ایک تو ہم اور آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, جس سے ذرا ناراضگی ہو گئی ہم نے کہا تم تو مومن ہی نہیں. جس نے ذرا ہم کو خوش کر دیا اس سے بڑا مومن کوئی نہیں. کسی کے گھر دعوت میں گئے, اچھے کھانے بنائے, بریانی شریانی, یہ بہت بڑا مومن ہے. اور کسی کے گھر گئے اس نے چائے بھی نہ پلائی, ہم نے کہا یہ تو ایمان سے ہی نکل گیا. ہمارے اور آپ کے سرٹیفکیٹ کا خلاصہ یہ جو ہمیں ہمارے ساتھ اچھا بہیو کرے وہ مومن, جو ذرا سی ہمارے پروٹوکول میں کمی کر دے وہ مومن نہیں. لیکن ہم کسی کو مومن کہیں تو بیکار, اور کسی کو ایمان سے نکال دے تو ہمارا ایمان سے نکالنا بیکار. لیکن اگر اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے میں اس کو مومن نہیں مانتا, اللہ کہہ دے, اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے لا یؤمنون, کوئی آدمی مومن ہے ہی نہیں. اور یہ آیت ایڈریس کر رہی ہے مسلمانوں کو, کافروں کو نہیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ اپنے اپنے ڈسپیوٹ میں آئے رسول وہ تجھے جج نہ بنائے. جب کبھی ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہو وہ صرف یہ دیکھے کہ رسول اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر جب تو کوئی ایک ججمنٹ دے دے کہ مسٹر اے صحیح, تو مسٹر بی کے دل میں ذرا سا ڈاؤٹ بھی تیرے ججمنٹ کے بارے میں نہ آئے. آنکھیں بند کر کے جو تو نے کہا وہ کہے کہ یہ سچ ہے. رسول کو جب تک کہ یہ سٹیٹس آپ نہ دے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم, دل میں بھی رسول کے بارے میں کوئی بدگمانی یا غلط قسم کا ڈاؤٹ نہ آنے پائے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں, اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل سن لیجیے. یہ ایگزامپلس ہیں آج کے دن, ان میں سے ہر بات آگے چل کے ایک مجلس بنے, کیونکہ ہمارے پرابلمز مرجعیت پہ اعتراض ہمارا آج کا بڑا پرابلم. جو چاہیے قرآن میں چاہیے, حدیث امام کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے, یہ ہمارا دوسرا بڑا پرابلم. اور ویمن لبریشن اور ویسٹ میں بیٹھ کر عورتوں کے رائٹس, یہ ہمارا تیسرا بڑا پرابلم. فیملی لائف ہماری ٹوٹ رہی ہے. تو اب اس لیے ایک ایگزامپل خالی آ جا رہی ہے, مجلس اپنے سیکوینس میں آگے بڑھ رہی ہے. بیچ میں کچھ ایگزامپل دیکھیں. قرآن نے کہا کہ رسول کے حکم کو مانو, اور دل میں بھی یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ رسول نے آخر اس کو کیوں دے دی, ہمیں کیوں محروم کر دی.
چھوٹی سی ایگزامپل ہماری لیڈیز، جینٹس بھی ہیں لیکن آج میں پورا ٹاپک نہیں بنا رہا ہوں. ایگزامپل، باپ مرا، یہ بھی اس کا بیٹا ہے، یہ بھی اس کی بیٹی. بیٹا اور بیٹی کا اپنے باپ سے بالکل ایکول ریلیشن. اور اسلام، کل بھی آپ نے انگلش لیکچر میں سنا اور میری اردو تقریر میں، عدالت. اسلام میں عدالت کی بہت امپورٹنس. یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی. عام نارمل زندگی میں بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق کرنا حرام اور گناہ، بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ بیٹی کو زیادہ رسپیکٹ دو بیٹے سے، اس لیے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے. نعمت کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت میں نعمت کا جواب دینا ہے. رحمت کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، بغیر حساب اللہ دیتا ہے. بیٹی کی زیادہ عزت کرو. امام معصوم اپنے گھر میں باہر سے کوئی گفٹ لے کے آتے ہیں، پہلے بیٹیوں کو دیتے ہیں اور بعد میں بیٹوں کو دیتے ہیں. اور پھر ایک اور اس کے اندر چیز آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ چھٹے امام کے حالات میں ہے کہ کئی بیٹے، اب بیٹا اور بیٹی کو چھوڑ دیجیے، خالی بیٹے اسماعیل، جن کے نام کو مس یوز کر کے اسماعیلی اور بورا فرقہ بنا. جیسے ایک فرقہ نصیری ہے، میرے مولا کو اللہ کہتا ہے، علی کا نام استعمال کر کے علی کے اگینسٹ جا رہا. جناب اسماعیل، ان کا نام استعمال کر کے اسماعیلی اور بہرے فرقے بنے، مگر خود وہ انتہائی مومن تھے. جنت البقیع میں آج بھی ہم جا کے جب ان کی زیارت پڑھتے ہیں، ان کی قبر جنت البقیع میں، تو زیارت کا یہ جملہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خود اپنے بھائی ساتویں امام کی امامت کو مانتے ہیں. جن کو لوگوں نے خود امام بنا دیا، اسماعیل کبھی امامت کا کلیم نہیں کیا، خود اپنے چھوٹے بھائی کو امام مانتے. جناب اسماعیل کو چھٹے امام دوسرے بیٹوں کے بارے میں مقابلے میں زیادہ عزت دیتے. کسی نے سوال کر لیا، فرزند رسول، آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ساری اولاد کو برابر ٹریٹ کرو، چلو بیٹیوں کو عزت دو بیٹوں سے، لیکن ایٹ لیسٹ بیٹوں کو تو برابر سے ٹریٹ کرو، اور آپ اپنے ایک بیٹوں اسماعیل کو دوسروں پہ پریفیئر کرتے ہیں، ساتویں کو چھوڑ کر. کیا اس لیے کہ یہ اپنے باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے؟ جو اولاد اپنے باپ کی زیادہ اطاعت کرے، پیرنٹس کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ رسپیکٹ کرے. کرائیٹیریا ہے کہ ہاں اگر کوئی زیادہ پوائس ہے. آج کی دنیا میں اولاد والدین کی سب سے بڑی خدمت یہ کرتی ہے کہ اٹھا کے کسی نرسنگ ہوم میں داخل کرتے. کیا یہ دن بھی آنا تھا اسلام کے اندر کہ پیرنٹس اتنا بڑا برڈن بنے کہ نرسنگ ہوم میں ان کو داخل کیا جائے، پھر یہ کہا جائے کہ ہم مومن ہیں اور نماز شب کے پابند ہیں؟ اللہ اللہ، اسلام اور یہ دن. ذرا سی اس کی ڈیٹیل، یہ ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، اس کو یاد رکھیے. اگر آج کی مجلس سن کر اس کے بعد بھی آپ واپس آئے تو یہ ساری ایگزامپل آگے کی مجالس کے لیے. لیکن یہ جو اصول امام نے بیٹوں میں بتایا، یہ والا اصول ذہن میں رکھیے، تب بھی بیٹی کی زیادہ عزت کو دل چاہتا. لیکن نارملی آج کے زمانے میں بھی بیٹیاں اپنے باپ کی زیادہ خدمت کرتے ہیں. بیٹوں کے پاس ٹائم کہاں ہے، ان کو تو اپنی بیویوں کی خدمت کرنا، ان کے پیر دھو دھو کے پینا. بیٹوں کی جنت تو بیویوں کے پیر کے نیچے ہے نا، ماں کے پیر کے نیچے تو نہیں. آج بھی یہ بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں اور باپ کی پھر بھی خدمت کر لیتی ہیں، سسرال کا پریشر برداشت کرنے کے باوجود. تو ہر اعتبار سے اسلام میں بیٹی زیادہ. مگر جب باپ کا انتقال ہوا اور اس کا انہیریٹنس تقسیم ہو رہا ہے تو بیٹے کو ڈبل مل گیا اور بیٹی کو اس کا ہاف ملا. یعنی اگر ویسٹرن میڈیا کی لینگویج میں بات کی جائے تو ڈسکریمنیشن اونلی آن دا بیسس آف جینڈر، صرف اس لیے کہ یہ بیٹی ہے یعنی یہ لڑکی ہے، اس کو آدھا حصہ مل رہا. اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ ساری اولاد دیکھو جو زیادہ باپ کی خدمت کرتی تھی اسے زیادہ دو، دوسرے کو کم نہیں. بیٹا کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، ایون باپ نے اس کو آنکھ بھی کیوں نہ کر دیا ہو، وہ ڈبل حصہ لے کے جائے گا اس بیٹی سے جس نے آخری وقت تک اپنے باپ کی خدمت کی اور نرسنگ کی. اب دیکھیے کتنا عجیب لگے گا ایک عورت کو. ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان کے ماحول، وہاں بھی آج کی ہماری ینگ لڑکیاں اس پہ سیٹسفائی نہیں. یورپ میں بیٹھنے والی کہ جن کو تو میڈیا ہر وقت یہ بتاتا
کہ اسلام جو ہے عورت اور مرد میں ڈسکریمنیشن کرتا، کیا دل میں خیال نہ آئے گا کہ یہ رسول نے آخر کیا فیصلہ کر دیا؟ یقیناً شوہر اور بیوی جب ماں بنتی ہے، ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ، لیکن یوں اگر آپ دیکھیے تو ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت چلے 4 شادی کو چھوڑیے، ایسا احمق و بے وقوف آج کون ہوگا؟ ہاں، حرام طریقے سے 100 گرل فرینڈ رکھے، کسی میڈیا کو اعتراض نہیں، حلال طریقے سے دوسری شادی کرنا چاہے، پورا ویسٹ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جائے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج یہ سب نہیں، اتنی سی بات کہ شوہر کو حق ہے بیوی کو ڈائیورس دینے کا، بیوی کو حق نہیں ہے ڈائیورس لینے۔ اب کیا عورت کے دل میں خیال نہیں آئے کہ اونلی آن دا بیسس آف جینڈر ڈسکریمنیشن کیا گیا؟ مگر قرآن کہتا اچھا ان چیزوں کا جواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی ان کے آبجیکشن ہے اور اسلام نے ریپلائی نہیں دیا ہے، وہ آئے گا آگے چل کر۔ آج تو میں صرف آیت کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ آیت نے کہا لا یومنون، کوئی آدمی مومن نہیں جب تک کہ آئے رسول وہ ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے۔ ایک ایکسپٹنس اور رسول کے فیصلے کے سامنے، اور کتنی ایکسپٹنس، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے دل میں بھی یہ ڈاؤٹ نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ رسول نے کیا کہہ دیا، جو کہہ دیا۔ جیسا ابھی آپ انگلش لیکچر میں سن رہے کہ ایک زبانی تسبیح ہوتی ہے، پریکٹس کرے کہ آپ کا دل تسبیح کرے، اسی طرح ایک زبانی ہوتا ہے رسول کو رسول ماننا، اور ایک دل میں ایسا ایکسپٹنس ہو کہ جو انہوں نے کہہ دیا 100% یقین ہو کہ یقیناً یہ میری بینیفٹ کے لیے ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سرنڈر کر جاؤ رسول کے حکم کے سامنے۔ یہ ہے سلموا تسلیما کی تفسیر جو قرآن نے سورہ نساء میں کی، کہ دل میں شک نہ آنے پائے، اور جو وہ آرڈر دے تمہیں سرنڈر کرنا ہے، تمہیں سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو رسول کے آرڈر کے سامنے۔ اب آئیے آیت پر، ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ان پر زبان سے درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تمہاری ساری باڈی انکلوڈنگ تمہارا دل اور دماغ رسول کے آگے سرنڈر کر جائے، جو وہ کہہ دے ہمیں وہی ماننا ہے۔ ہمیں نہ کسی سائنٹسٹ کو دیکھنا، نہ کسی ریسرچ اسکالر کو دیکھنا، نہ کسی لاجک والے آدمی کو دیکھنا ہے، نہ کسی ویسٹرن میڈیا کو دیکھنا ہے۔ رسول نے جو کہہ دیا اس میں اگر ہمارا نقصان بھی ہے تب بھی عمل کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا مولانا ذرا بتائیے تو داڑھی رکھنے کے بینیفٹ کیا، میوزک اگر ہم نہ سنیں تو اس کے بینیفٹ کیا، شراب کے نقصانات بتائیے۔ دیکھیں شراب صرف شراب نہیں، شراب میں تمام ڈرگس شامل ہیں۔ آج ہمارے کتنے یوتھ ہیں جو شراب نہیں پیتے اور ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، اور اس ایگزامپل کو یاد رکھیے گا، اس سے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ سالو ہونے والا۔ صحیح معنوں میں آج میری مجلس جو ہے وہ عشرے کی پہلی مجلس بنی کہ آگے کے ٹاپک سامنے آ رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے بتائیے تو صحیح شراب پیئے تو نقصان کیا، کوئی نقصان بتائیے تو ہم شراب چھوڑ دیں۔ پہلی بات تو یہی کہ اگر نقصان بتائے اور تم شراب چھوڑ دو تو تم میں اور کافر میں فرق کیا رہا؟ بھئی لاجک سن کر تو ایک نان مسلم بھی گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو تم نے جو محمد الرسول اللہ، محمد کو سچا رسول مانا، تو اس کو تو سچا نہیں کہتے نا کہ جب تک کہ لاجک نہ آئے گی محمد کی بات پہ عمل نہیں کرو گے۔ ایسا بننا جیسا خزیمہ ابن ثابت انصاری، خزیمہ ابن ثابت انصاری جن کا تو اب لوگ نام بھی بھول گئے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو ایسا ٹائٹل دیا کہ اب نام بھی لوگ بھول گئے۔ ان کا ٹائٹل ہے ذو الشہادتین۔ اسلام میں ہر چیز میں 2 وٹنس چاہیے ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے ان کے بارے میں کہا تھا یو آر ایکول ٹو 2، تم ایک ہو لیکن تم اگر کبھی وٹنس دو گے تو تمہارا وٹنس 2 کے برابر۔ یہ سٹیٹس کیوں ملا؟ اور یاد رکھیے یہ وہ صحابی کہ جنگ صفین، پرسوں کی مجلس میں ریفرنس آیا، مولا نے جنگ صفین میں رسول اللہ کے کچھ صحابیوں کو یاد کیا، آئینہ کاش وہ آج ہوتے اور میری ہیلپ کرتے۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، میں نے کوئی ضعیف حدیث نہیں پڑھی، اس میں ان کو بھی یاد کیا، آئینہ ذو الشہادتین۔ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ صفین سے پہلے انتقال کر چکے۔
علی جیسا مشکل کشا ان لوگوں کا نام لے کر صفین کی لڑائی میں ان کو یاد کر رہا، کیا ہائی اسٹیٹس ہوگا ان کا؟ اور ایک بات اور ہے کہ ریزن کیا ہے کہ علی نے ان کو یاد کیا، یہ جملہ بھی ذہن میں رکھے، یہ بھی ایک مجلس ہونے والی، آج کی مجلس اپنی جگہ چل رہی ہے، وہ خالی کوئی لسٹ نہیں آ رہی ہے، ٹاپک آگے بڑھ رہا۔ ذو الشہادتین خزیمہ ابن ثابت انصاری، جنہیں پیغمبر نے 2 کے ایکول قرار دیا، جنہیں مولا نے صفین کے موقع پہ یاد کیا تھا، اور پوری ہسٹری میں ان کا ایک ہی واقعہ تو ملتا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ ایک دن مدینے آ رہے تھے، آؤٹ سائڈ مدینہ گئے، وہاں سے آ رہے ہیں، جب مدینے کی جانب آ رہے تو رسول کے آگے آگے کوئی یہودی چل رہا، اور وہ بہت ہی شاندار اور خوبصورت گھوڑا اس کے پاس۔ اسلام میں اچھا گھوڑا رکھنا، یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ جتنا بھی خرچ کرو یہ فضول خرچی نہیں، گھوڑا اچھا ہونا چاہیے۔ البتہ گاڑیوں میں کمپٹیشن نہ ہو کہ پارکنگ میں ہم جا کے کھڑے ہوں، فلاں کی بی ایم ڈبلیو ہے فلاں کی مرسیڈیز ہے، وہ الگ مسئلہ۔ گھوڑا میدان جہاد میں کام آتا، مرسیڈیز گاڑیاں کمپٹیشن کرنے میں کام آتی۔ لیسٹر تو بہرحال مجھے بہت بہتر لگ رہا ہے ہر اعتبار سے، اگرچہ میں ہمیشہ اس کی غلط ایگزامپل دیتا ہوں کہ لندن سے اگر کسی کو برمنگھم جانا ہو تو جنت جانے کے لیے جہنم سے ہو کے ایک راستہ گزرتا ہے، لیکن فرسٹ ٹائم یہاں پہلا اشرا پڑھ رہا ہوں اور واقعا مزہ آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ ایام عزا ہیں، جو عزاداری کا ماحول، جو عزاداری کا مزاج یہاں نظر آیا۔ لیکن لندن میں کچھ ایسے بھی لوگ جو صرف مجلس میں جانے کے لیے رنٹ ایک کار پہ مرسیڈیز لیتے، پارکنگ میں ہماری مرسیڈیز نظر آئے گی، ایک چھوڑ بنے گی، ایک اندازہ ہوگا لوگوں کو کتنا بڑا آدمی امام حسین کی مجلس میں آئے۔ اسٹائل ایسا ہوتا ہے جیسے خود امام حسین کو دروازے پہ اس کو ویلکم کہنا چاہیے۔ لیکن خیر، گھوڑا جو اسلام نے اتنا تھا اس لیے کہ میدان جہاد میں کام آتا۔ حسین کے ذوالجناح نے ساری زندگی حسین کی وفاداری میں سروس دی، لیکن کربلا کے میدان میں کتنا بڑا جہاد ذوالجناح نے کیا۔ آخر میں بھی حسین کی شہادت کے بعد بھی 30 یزیدیوں کو خالی اپنی ٹانگوں سے اس نے واصل جہنم کیا اور فرات کے اندر چھلنگ لگا دی، ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ تو گھوڑا، بہترین گھوڑا یہ رسول اور امام ہمیشہ خریدنا چاہتے ہیں۔ ایک بار پیغمبر نے دیکھا یہ یہودی گھوڑا لے کے آگے جا رہا۔ اب 1400 سال پہلے کی مارکیٹیں آج کی طرح کو تھوڑی تھی، بہت ہی سمپل ہوتی تھی ٹرانزیکشن اور ٹریڈنگ۔ ایک گھوڑا لے کے یہ آدمی جاتا ہے، مارکیٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، صبح سے شام 10 دن 12 دن اپنا گھوڑا ان سیل رکھتا ہے، تب جا کے ایک گھوڑا بکتا ہے۔ جیسے آج کل کاروں کے شو روم ہوتے ہیں، لیکن آج بہرحال بہت فاسٹ بزنس ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں۔ پیغمبر نے گھوڑا دیکھا، پیغمبر کو گھوڑا پسند آ گیا، آگے بڑھے، یہودی سے کہا اس کی پرائز کیا، اس نے کہا اتنے پاؤنڈ۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ گھوڑا خرید لیا، ڈن ہو گیا معاملہ۔ کہا کہ پیمنٹ اس کا میں چل کے مدینے میں دوں گا، جو بھی گھوڑے کی ویلیو ہو، لیکن بہرحال ایک مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلیو کے برابر تو اتنا کیش تو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ 1400 سال پہلے پلاسٹک کا کرنسی بھی نہ تھی، مدینے میں چلو میں اپنے حجرے سے تمہیں پیسے دوں گا۔ تو یہودی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا، ورنہ پتہ نہیں کتنے دن مارکیٹ میں کھڑا رہتا تب ایک گھوڑا بکتا۔ چنانچہ خوشی کی وجہ سے وہ فاسٹ ہو گئے، جلدی سے مدینے جائے، ہینڈ اوور کرے پیغمبر کو گھوڑا، پیسے لے گھر جا کے آرام کرے۔ تو وہ رسول اللہ سے پہلے مدینے کی مارکیٹ میں انٹر ہو۔ اب جو دوسرے لوگوں نے گھوڑا دیکھا ان کو بھی پسند آ گیا، ہر ایک آدمی آ کے کہنے لگا کتنے کا ہے گھوڑا، اس نے پرائز بتائی، دوسرے نے زیادہ بڑھا دی، تیسرے نے اور بڑھا دی۔ جب چیز کی ڈیمانڈ ہو تو قیمت بڑھ جاتی ہے، آخر اس کے دل میں لالچ آئی، اور جو سب سے ہائیسٹ پرائز دے رہا ہے اس نے اس سے کہا اچھا یہ گھوڑا میں تمہیں دیتا ہوں۔ اتنے میں رسول اللہ بھی آ گئے پیچھے سے۔ ایک بار رسول نے یہ دیکھا، رک گئے اور کہا یہ کیا کر رہے ہیں، معاملہ تو ہو چکا ہے، ڈن از ڈن، یہ میری چیز ہے، تم تو خالی امین ہو، امانت ہے تمہارے پاس، ہینڈ اوور کرنا، کیش لے کے جانا۔ اب وہ کہنے لگا کہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ ٹرانزیکشن نہیں ہوا، تم نے خریدا ہی نہیں، میں نے بیچا ہی نہیں، تم نے خالی پرائس پوچھی تھی، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مدینے کی سٹی میں پہنچ کے ہم فیصلہ کریں گے، میں نے گھوڑا نہیں بیچا۔ پیغمبر کے لیے گھوڑا کوئی مسئلہ نہیں، ساری کائنات ان کے تصدق اور طفیل میں بنی، لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے حق کی خاطر ریزسٹ کرنا، ظالم کو یہ چانس نہ دینا کہ آج تم پر ظلم کیا، تمہاری شرافت کی وجہ سے کل دوسرے پہ ظلم کرے۔
اسی لیے مولا کی حدیث ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو معاف کر دو، لیکن اگر وہ کمینہ آدمی ہے تو معاف نہ کرنا، اور اگر ایسا آدمی ہے کہ تم معاف کرو گے وہ تو سمجھے گا تم ویک ہو، اس لیے وہ اور دوسرے پہ ظلم کرے گا، تو برابر سے اس کو جواب دو۔ پورے کانٹیکس میں بیٹھ کے اسلام کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک حدیث پکڑ کے دوڑنا نہیں۔ دیکھیں اسلام میں معافی کا کتنا حکم ہے، لیکن یہ بھی آرڈر ہے کہ ہر جگہ معافی نہیں ہے، یہاں پہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آج رسول اللہ سے فراڈ کر رہا ہے، کل پتہ نہیں مدینے میں کتنے اور آدمیوں سے فراڈ کرے گا۔ پیغمبر کا مسئلہ گھوڑا نہیں ہے، حق کی خاطر پیغمبر ریزسٹ کر رہے ہیں، کہا کہ تو غلط کہہ رہا، معاملہ ہو گیا تھا، ڈن ہو گیا تھا، صرف پیمنٹ کی بات تھی، اس کے دل میں تو پیسے کی محبت آ گئی، کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا ہم یہودی کو پھر بھی تھوڑا سا گریس مارک دینے کو تیار، وہ پیسے کی خاطر رسول کی بات نہیں مان رہا۔ جب ہم ایک مومن کو کہتے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا کہتا ہے اور تھوڑے سے خمس کے پاؤنڈ بچانے کے لیے کبھی اہل بیت کا انکار کرتا ہے، کبھی خمس کا انکار کرتا ہے، کبھی مرجے کا انکار کرتا ہے، یہ تو مومن ہے نا، اس کا یہ کلیم ہے کہ آل محمد پر میری جان قربان، لیکن پاؤنڈ دینے کو تیار نہیں ہوں۔ تو وہ تو پھر بھی یہودی ہے، اس نے تو رسول سے کبھی محبت کا دعویٰ بھی نہیں کیا، لیکن رسول وہاں میدان مدینے کی مسجد کے باہر جو میدان تھا جہاں مارکیٹ لگتی، صرف ان لوگوں کے لیے جو حج اور عمرے پہ گئے، جو مناقہ کا میدان، یعنی جہاں مسجد علی ہے اور مسجد غمامہ اس کے سامنے والا میدان، جسے آج کل سعودی حکومت ہیریٹیج سٹی کہہ کے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر رہی ہے، وہ جگہ پیغمبر نے کہا نہیں میں نے خرید لی۔ پھر اس نے کامن سینس کی ایک بات کہی، یہودی کہا اگر آپ نے خرید لیا تو کوئی وٹنس لائیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک آدمی ایک دعویٰ کرے تو وٹنس لانا۔ پیغمبر اتنی دیر میں بہت بڑا کراؤڈ آ گیا تھا، مارکیٹ میں تو ہر وقت لوگ رہتے ہیں، یہاں تو رسول اللہ کو آرگومنٹ کرتے دیکھا سارے مسلمان آ گئے، کہا یا رسول اللہ کیا میٹر کیا؟ پیغمبر نے کہا مسئلہ یہ کہ میں نے اس یہودی سے گھوڑا خریدا، اب مجھے ایک وٹنس چاہیے، تم میرے لیے وٹنس بنو۔ وہ گھبرا گئی، یا رسول اللہ میں بہت سچا آدمی ہوں، آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، جب میں نے چیز دیکھی نہیں تو کیسے وٹنس بن؟ دوسرے سے کہا تم میرے وٹنس بنو، نہیں یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گناہ تو نہیں کر سکتا جہنم کی آگ میں جلوں گا، میں کیسے وٹنس بن؟ کچھ لوگ متقی ہوتے ہیں، کچھ لوگ سپر متقی ہوتے ہیں، رسول سے زیادہ متقی ہوتے ہیں، ہر آدمی منع کر رہا، میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ اتنے میں خزیمہ ابن ثابت انصاری وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ رک گئے، یا رسول اللہ کیا بات؟ کہا کہ گھوڑا میں نے خریدا، یہودی کہہ رہا میں نے نہیں خریدا، مجھے وٹنس چاہیے۔ خزیمہ نے کہا میں آپ کا وٹنس بنتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا۔ اچھا مسئلہ گھوڑے کا نہیں تھا، پیغمبر کو اس سٹوری میں کئی میسیجز ہم کو دینا تھے۔ ایک میسیج یہ دینا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی ظالم ہو جیسے یہودی ہے اس کو ریزسٹ کرو۔ ایک میسیج یہ دینا تھا کہ ہر مرتبہ سرنڈر نہیں کرنا ہے، کبھی حق کے لیے جہاد کرنا ہے۔ ایک میسیج یہ دینا کہ خزیمہ سے کہا، دیکھیں رسول اللہ کو تو خوش ہو جانا چاہیے نا کہ میرا ایک وٹنس آ گیا، مجھے گھوڑا مل گیا۔ نہیں، پیغمبر نے الٹا کراس کوسچن خزیمہ سے کر لیا۔ جن لوگوں نے منع کر دیا تھا رسول نے ان سے کچھ نہیں کہا، جو رسول کے فیور میں گواہی دے رہا رسول اسی پر الٹ پڑے، کہا کہ اے خزیمہ تم کیسے وٹنس بن رہے؟ تم تو تھے ہی نہیں جب یہ ٹرانزیکشن ہوا اور ڈیلنگ ہوئی، تم نے تو دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دے رہے؟ اب یاد کیجئے ایک حدیث مولا کے بارے میں بھی، کیا حدیث ہے کہ ایک بار حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی آ گیا، کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بغیر ذبح کیے ہوئے کھا لیتا ہوں، اور بغیر دیکھے ہوئے گواہی دیتا ہوں، اور بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہوں، اور بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ نمازیں ٹرخا دیتے ہوں، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھ لیتا ہوں، بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ حضرت عمر خلیفہ وقت کہا کہ اس کو قتل کر دو، یہ تو اسلام کو مذاق اڑا رہا۔ مولا گزرے کہا کہ رک جاؤ، یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا۔ یا امیر المومنین کیسے صحیح کہہ رہا؟ کہا یہ کہہ رہا ہے میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، یہ ہر وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اس نے اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں، بغیر دیکھے گواہی دے رہا۔ اور یہ کہتا ہے بغیر ذبح کے کھا لیتا ہوں، یہ مچھلی کھاتا ہوگا۔
مچھلی میں ذبح شرط نہیں ہے، وہ پانی سے نکال لو. اور یہ کہتا ہے بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہوں، یہ کنیز اس کے گھر میں ہوگی. اور یہ کہتا ہے بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز جنازہ کی بات کر رہا ہے. مولا نے مسئلے کو حل کیا، اور یہ روایت بھی میں نے خاک وجہ سے پڑھی. آگے ایک مجلس میں اس کی بھی ضرورت پڑے گی. آج کی مجلس میں ایسا نہ کہ یہ سمجھیے کہ مولانا نے صرف آئندہ کے اعلان کے ٹاپک چل رہا. خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا پوچھ لی؟ رسول نے پوچھا تھا نا کہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے رہے؟ کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزوں میں دیکھا نہیں ہے، خالی آپ کے کہنے پہ گواہی دی. آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے آپ کو رسالت ملتے دیکھا نہیں ہے، جبرائیل کو آتے دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، قرآن اللہ نے آپ کو دی، آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قیامت کا دن آنے والا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا جنت و جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ مانا. جب اتنے بڑے بڑے میٹرز بغیر دیکھے آپ کے کہنے پہ مانے تو گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں پہلے دیکھیں گے اور پھر مانیں گے؟ پیغمبر نے کہا انت ذو الشہادتین، تو نے وٹنس کا بڑا اصول بتا دیا کہ جب زندگی کے اتنے بڑے بڑے معاملے، بھئی آخرت و جنت و جہنم کی وجہ سے آپ کی لائف کا پورا اسٹائل چینج ہو کے ہو جاتا صرف رسول کے کہنے پر، ورنہ کس نے جنت دیکھی ہے، کس نے جہنم دیکھی؟ کل رات کی مجلس میں نے کہا تھا عمر سعد شک میں ہوگا، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، رسول کے کہنے پہ یقین ہے. جب اتنی بڑی بڑی باتیں آنکھ سے نہیں دیکھی، رسول نے کہا تو مان لی. تو یہ داڑھی کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں کوئی سائنٹسٹ آ کے پہلے اس کا بینیفٹ بتائے پھر ہم رکھیں گے؟ یہ میوزک کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی سائنٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ بتائے کہ میوزک میں نقصان ہے پھر ہم اسے چھوڑیں؟ یہ سور کے گوشت اور ڈرگس کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں نہیں پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے؟ ہمارے نزدیک کسی جارج، کسی پیٹر، کسی ڈیوڈ کی گواہی اہم نہیں ہے، محمد کی اور علی کی گواہی زیادہ اہم. انہوں نے کہا حرام تو حرام، چاہے دنیا کے سارے پیٹر، سارے ڈیوڈ، سارے جارج، سارے اسمتھ، سارے نیوٹن، سارے آئنسٹائن آ کر کہہ دیں کہ اس میں فائدہ. انہوں نے کہا حرام تو حرام. اور یہ سارے سائنٹسٹ کہہ دیں کھلا کام کرو، شراب پیا کرو، ریڈ وائن جو ہے تمہارے اسٹمک کے لیے بہت اچھی ہے، اور وہ کہہ دیں کہ نہیں نقصان دے. اور وہ کسی چیز کو کہہ دے کہ اس میں فائدہ ہے، ہم وہ کام کریں گے چاہے ساری دنیا کہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، جیسے داڑھی رکھنا. بغیر دیکھے رسول کے کہنے پہ رسول کی بات کو مانو. اور یہی چیز وہاں لیڈیز کے حوالے سے جا رہی. آج کل تو ہماری لیڈیز کے اسکارف میں میڈیکل سائنس بھی انوالو ہو گئی. یہاں کا تو مجھے پتا نہیں، آسٹریلیا میں ہر دوسرے دن ریسرچ آ رہی. عورت اگر اپنے بالوں کو چھپاتی ہے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے، وہ بیماری ہو جاتی ہے، وہ کینسر ہو جاتا ہے، وہ بال گرنے لگتے ہیں، وہ پرابلم ہو جاتا ہے. بھئی یہ سارے پرابلم چھوڑو، ان شارٹ ایک بات کرو کہ عورت حجاب کرتی ہے تو مر جاتی ہے نا، تو اللہ اور رسول کے نام پہ جان دینا بھی تیار ہے اگر وہ حکم کرے. بھئی تم سے یہ چھوٹی موٹی بیماریاں بتا رہے ہیں، پہلے چھوڑو بیماریاں. آخر میں یہی ہوگا نا کہ مر جائیں گے، مر جائیں، مرنے کے لیے تیار ہے اگر رسول نے کہا اور اگر اللہ نے کہا. یہی حسین نے کہا، یہی حسین نے کہا. ورنہ آج کل کے جو یہ سائنٹسٹ ہیں، آج کل کے جو یہ انالیسس کرنے والے ہیں، ذرا سا اپنے گھر سے اب آئیے باہر، پوری دنیا ایران کو کھلا پالیسی نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کے اوپر حملہ کرے گی، اس کو ختم کر دے. اگر اکارڈنگ ٹو شریعت اور اسلام ایران صحیح کر رہا ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہوگی، اس پہ اٹیک کر کے ختم کر تو کیا بڑی بات. یہی تو ہم کہتے ہیں کربلا میں بیان لیتنی کنت معکم، یہی حسین سے اس وقت کہا جا رہا تھا، جو آج ایران سے کہا جا رہا ہے، جو آج لبنان سے کہا جا رہا ہے، جو آج آغا سیستانی سے کہا جا رہا کہ بھائی آپ ذرا سا سینسیبل تھنکنگ کریں نا کہ جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے. ہم کس چیز کو کرائیٹیریا بنا کے رزلٹ دیکھیں دنیا کو کہ حکم خدا اور حکم رسول. اگر حکم خدا اور حکم رسول کے نتیجے میں سارا ملک بھی ختم ہو جاتا تو یہ وہی میسج ہے جو کربلا میں حسین نے دیا. ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو مدینے سے لے کے کربلا تک حسین کے پاس آیا اور اس نے یہ ایڈوائس نہ دی ہو کہ آقا حسین آپ اکیلے.
یزید اتنی بڑی طاقت ہے، اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کریں. ہر آدمی نے آ کے یہی کہا، خاندان کے بزرگوں سے لے کر جن کے نام میں نے لیے، کربلا کے میدان کے ان بوڑھوں تک جن سے حسین نے پوچھا تھا اس زمین کا نام کیا، سب نے ایک ہی جملہ کہا. دیکھیے اپنے گھر کے اندر بھی دیکھیے گا، اور جب انٹرنیشنل پالیٹکس اور کرنٹ ایشوز آپ کے سامنے آئے تب بھی یہ اصول یاد رکھیے گا کہ کرائیٹیریا یہ نہ بنائیے کہ بھائی فلاں پالیسی کے نتیجے میں آپ کو بڑا نقصان ہوگا. کرائیٹیریا یہ بنائیے کہ جو کیا جا رہا ہے یہ خدا اور رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا. اب اس سے زیادہ آج بیان کرنے کا موقع نہیں، انشاءاللہ پورا بھی ایک ہفتہ ہے، اگر زندہ رہا تو آپ کی خدمت کرتا رہوں. اور انشاءاللہ کہ یہ جملہ ہر آدمی نے حسین سے کہا کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ سوسائڈ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یزید اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو کرش کر دے. اور حسین کا وہی جواب تھا، میرا نانا سے کیا ہوا وہ کمٹمنٹ اور پرومس. اور یہ نانا اور نوازے کا رشتہ نہیں ہے، یہ بحیثیت امام حسین کی ڈیوٹی ہے کہ جب ریلیجن کو اور اسلام کو اور نانا کے پیغام کو خطرہ ہو تو تم کو جان قربان کرنا. ان نانا اور نوازے کا کوئی فیملی میٹر نہیں تھا، یہ رسول اور ان کے سکسیسر کا ایک وعدہ تھا کہ اسلام خطرے میں ہو. اور جیسا کہ میں نے کہا مدینہ 28 رجب کو حسین نے چھوڑا جو کل آپ نے سنا، اور 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے. مدینے میں بھی حسین کو وہی ایڈوائز دی گئی، راستے میں بھی یہی ایڈوائز دی گئی. جب وہ فرزدق شاعر حسین کو راستے میں ملا تھا اور کہا تھا آقا آپ کوفے جا رہے ہیں، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ، ایسے علاقے میں نہ جائیے. اور وہاں سے لے کے آج جب حسین کربلا پہنچے، آج کی رات آپ کے لیے ایک نارمل سی رات ہوگی. ابھی 4 گھنٹے پہلے سورج ڈوبا، مغرب کا وقت آیا، آپ گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے، مجلس کا وقت آیا یہ نماز کا تو آپ گھر سے نکل گیا. مگر کوئی زینب سے پوچھے کہ آج کی رات کون سی رات، اور کوئی حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے پوچھے کہ آج کی رات کون سی رات. آج شب 3 محرم ہے، مگر تھوڑی دیر پہلے جب 2 محرم غروب آفتاب یعنی سنسٹ سے کچھ پہلے حسین کا قافلہ جو مدینے سے مکے گیا تھا اور مکے سے کوفے جا رہا تھا، راستے میں حر ابن یزید ریاحی کی وجہ سے حسین نے راستے کی ڈائریکشن کو چینج کیا. اب حسین کے ساتھیوں کو نہیں معلوم ہم کہاں جا رہے ہیں، اب اصحاب امام کو نہیں معلوم ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر ان میں سے کوئی سوال بھی نہیں کر رہا. وہی جو آج کے مجلس کا میٹر ہے، حسین امام ہے، جہاں لے جائیں ہم حسین کے ساتھ جائیں گے. ہمیں نہیں پوچھنا آقا کہاں جا رہے ہیں، آقا حسین ہے، جو وہ آرڈر کرے گا ہمیں ماننا ہے. کسی نے نہ پوچھا، مگر بیفور سنسٹ چلتے چلتے حسین کی سواری کا وفادار جانور ذوالجنا ایک بار ٹھوکر کھاتا ہے اور رک گیا. اب حسین جتنا اسے چلا رہے اور موو کرا رہے ہیں، ہمیشہ حسین کا حکم ماننے والا ذوالجنا آج آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. حسین امام وقت ہیں، حسین امام زمانہ ہیں، حسین کو پتا ہے کہ کیا ریزن ہے، مگر اپنے قافلے والوں کو بھی میسج دینا ہے. حسین نے کہا عباس میری سواری کا جانور بدلو. ایک بار دوسرا گھوڑا لایا گیا، وہ بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور رک جاتا ہے. روایتوں میں سواری کے 7 جانور بدلے گئے مگر کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور اتنی دیر میں قریب کا قبیلہ بنی اسد بھی آ گیا کہ یہ کون سا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے. وہ لوگ قریب آئے، پہچانا کہ یہ تو رسول کا نواسا حسین ابن علی ہے. حسین نے جب 7ویں گھوڑے کو رکا دیکھا، حسین کو سب معلوم ہے، اپنے لشکر کو بتانا ہے. ایک بار کہا اے بنی اسد والو اس زمین کا نام کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں.
حسین نے کہا شاید کوئی اور نام ہوگا. کہا کہ ہاں مولا ہم اسے نینوا بھی کہتے ہیں. حسین نے کہا شاید کوئی اور نام ہوگا. کسی نے کہا مولا ہم اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں. حسین نے کہا کوئی اور نام ہوگا. اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے آقا ہمیں تو کوئی اور نام نہیں پتا. ایک آدمی نے کہا مگر ہمارے قبیلے میں ایک بہت بوڑھا آدمی ہے وہ بستر پہ لیٹتا ہے اس کو اٹھا کے لاتے ہیں. بوڑھے کو اٹھا کے لایا گیا. حسین نے کہا شاید تمہیں پتا ہو اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا کہ ہاں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کا ایک نام کربلا بھی ہے. وہ کربلا کا نام سننا تھا. حسین نے کہا عباس اب ہماری سواری آگے نہیں بڑھے گی. اونٹوں کو بٹھا دو خیمے لگا دو سیدانیوں کو خیمے میں پہنچا دو. وہی بوڑھا تڑپ کے کہتا ہے آقا آپ یہاں پہ نہ اتریے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی نبی یا نبی کا بیٹا یہاں سے نہ گزرا مگر اس کے بدن سے خون نکلا ہو. مولا یہ نبی زادوں کے لیے ٹھیک جگہ نہیں ہے. حسین نے کہا تم نے تو خالی سنا ہے اور میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہی تو وہ جگہ ہے جس کے لیے میری ماں نے مجھے پالا ہے, میرے نانا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے. یہی تو ہمارے گھرانے کے خون بہیں گے. مگر یہ بوڑھا تو حسین کو روک ہی رہا ہے. ادھر اماں فضا ادھر ماں فضا آقا کے قریب آئی ہاتھ جوڑے. کہا آقا مولا میری شہزادی نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بلایا ہے. حسین ایک بار زینب کے خیمے میں گئے. زینب ابھی کچھ اہم کام کرنا ہے رات ہونے والی ہے. تیسری محرم کی شب اس سے پہلے کچھ اہم کام کرنا ہے. اس وقت کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا یہ کہاں پہ خیمے لگا دیے. جب سے میں خیمے میں آئی ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے اور میں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. بس ایک بار میرے آقا نے کہا زینب اتنے جلدی بھول گئی یہ اماں فاطمہ کے رونے کی آواز ہے. زینب یہی تو کربلا ہے جس کا وعدہ تجھ سے بھی بابا نے لیا تھا, جس کے لیے اماں نے تجھے بھی تیار کیا تھا. زینب فاطمہ کے رونے کی آواز سن رہی ہے. اور آپ بھی اگر غور کریں ایک بیوی نے رونا شروع کر دیا ہوگا ہائے میرا حسین, ہائے میرا اکبر, ہائے میرا قاسم, ہائے میرا آنو محمد. مگر آقا باہر آئے. زینب میں واپس آتا ہوں پہلے ایک ضروری کام کرنا. بنی اسد کے قریب آئے اور کہا کہ ہے قبیلہ بنی اسد ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. قبیلہ بنی اسد نے ہاتھ جوڑے. مولا آپ ہمارے نبی کے بیٹے ہیں ہمارے مہمان بن کے رہیے. حسین نے کہا مجھے 2 دن یا 4 دن نہیں رہنا ہے اب تو قیامت تک مجھے یہیں رہنا ہے اس لیے زمین خریدی جائے گی. عزاداروں محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. آپ حضرات عزاداری میں آنے لگے ہیں. آپ کی زندگی کا سارا روٹین چینج ہو گیا ہے. آرام کے اوقات نہ رہے, کھانے پینے کے اوقات بدل گئے. اور جیسے جیسے تاریخیں آگے بڑھیں گی آپ اپنی نیند بھول جائیں گے, بچوں کو بھول جائیں گے. مگر آپ کوئی حق ادا نہیں کر رہے. حق تو آقا حسین نے ادا کیا. وہ کیسے؟ آقا نے کہا میں قیامت تک یہاں رہنا, جو اس کی قیمت ہے وہ ہم دیں گے. مگر 2 شرطیں بھی ہماری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی شیعہ ہماری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن ہمارا مہمان بنا کے رکھنا. عزادارو آپ تو حسین کو آج یاد کر رہے. حسین نے کربلا پہنچتے ہی سب سے پہلے نہ اکبر کو یاد کیا نہ عباس کو یاد کیا, آپ کو یاد کیا. ہمارا شیعہ جب کبھی کربلا میں آئے ہمارا مہمان بنے گا. اور دوسری شرط کیا لگائی؟ کہا جب لشکر یزید چلا جائے گا جلتی ریتی میں بغیر کفن کے ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے. ارے وعدہ کرو کہ آؤ گے اور ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گے. بنی اسد کے مردوں نے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا. خدا کبھی آپ کو 11 محرم کربلا میں لے جائے. آج بھی بنی اسد کا دستہ آتا ہے, کفن پہن کے آتے ہیں, ہاتھوں میں زمین کھودنے کے بیلچے لاتے ہیں, روتے ہوئے آتے. آقا آپ
بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، ہم یہ وعدہ پورا کرنے آ رہے ہیں۔ مگر یہ ہے اسلام، عورت کا برابر سے رتبہ۔ مگر حسین نے کہا تم نے وعدہ کر لیا، جاؤ اور اپنے قبیلے کی ساری عورتوں کو یہاں بھجواؤ۔ بنی اسد کے قبیلے کی عورتیں چادر اور عبا پہن کے گھبرائی یہاں آ گئی۔ فاطمہ کے لال نے ہمیں بلایا ہے، ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، مولا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، شاید تمہارے مرد لشکر یزید کے ڈر سے نہ آئے، تو ہم سے وعدہ کرنا پانی بھرنے جب فرات کے کنارے آؤ گی تو ہمارے لاشوں کو دفن کر جاؤ گی۔ ساری عورتیں روتے روتے کہتی ہیں فاطمہ کے لال ہمارا تجھ سے وعدہ ہے۔ کہا کہ واپس جاؤ اور اپنے بچوں کو بھجوا دو۔ اللہ اللہ، جب صفِ اعلیٰ پہ لشکر کے چھوٹے چھوٹے بچے ماتم کرتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، مگر یہ حسین کی سنت ہے۔ بنی اسد کے بچے آئے، 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آقا کیا ہم بھی کسی قابل ہیں کہ ہمیں بلایا گیا؟ حسین نے کہا بنی اسد کے بچوں، ہو سکتا ہے لشکر یزید کے ڈر سے تمہارے والدین گھروں سے باہر نہ نکلے، تو مجھ سے وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے، ارے تم خبر نہیں کھود سکتے، ننھے ننھے ہاتھوں سے ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، ہمارے لاشیں جلتی ریتی پہ نہ رہیں۔ لیکن عزادارو، جس آقا کو اپنے لاشیں دفن کرانے کی اتنی فکر تھی، 11 محرم کو جب اس کا بیٹا سجاد کربلا کے میدان سے چلا، عجیب منظر دیکھا، میرے بابا کا بے گور و کفن لاشا جلتی ریتی میں پڑا ہے۔ ایک آخری جملہ کہہ کے آگے مجلس تمام کرو۔ میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا سجاد، اگر لشکر یزید آپ کو قبر کھودنے کی اجازت نہیں دے رہا تو ایک مٹھی مٹی ڈال دیجئے، آپ کے بابا نے بچوں سے وعدہ لیا تھا اگر قبر نہیں تو ایک مٹھی خاک ڈال دینا، مولا ایک مٹھی مٹی ڈال دیجئے۔ آپ کا امام کیا جواب دے گا؟ یہی کہے گا ارے کاش تم نے 11 محرم کو مجھے دیکھا ہوتا، وہ بیٹا ایک مٹھی بھی مٹی نہیں ڈال سکتا ہے، کیسے ڈالے؟ گلے میں طاق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، بابا کے لاشے پہ خاک بھی نہیں ڈال سکتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ میرے مظلوم کربلا، میرے مظلوم آقا کے کربلا میں آ کر آج ہمیں یاد کرنے کا واسطہ، پہلے اپنے شیعوں کو یاد کیا، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا کے قابل بنا دے مرتے دم تک، بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین کا عزادار اور ماتمی بنا کے داخل کر، غم حسین کے سوا ہمیں ہر غم اور پریشانی سے نجات دلا۔ دنیا میں جہاں جہاں حسین کے چاہنے والے ہیں، خصوصاً لبنان و افغانستان، عراق و پاکستان کے مومنین کی مدد فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ صف اعلیٰ پر جس نے حاجت کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں، تجھے حسین اور حسین کی دکھیاری ماں زہرا کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری کر دے، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔